کی بھی بہت ساری باتیں ہوں گی کہ کیا نیشنل سانگز اور اس طرح کے جیسے آپ نے ترانہ بنایا تو ایک بات آئی ڈونٹ نو مجھے بات کرنی چاہیے نہیں بٹ وقتی طور پہ تو ہمارے اندر بڑا جوش جذبہ آ جاتا ہے. That's $1 million question. وہ بعد میں کہاں جاتا ہے؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں ترانے، اینتھمز، حمد، نعت، قوالی، یہ جتنی بھی انسپریشنل موسیقی کہہ لیں، انسپریشنل جو صنف ہے یہ ٹیمپریریلی آپ کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو گرمانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے میڈم نور جہاں نے جب گایا تو لوگ نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے. بالکل. بٹ اس کو جو مینٹین کرنا ہے وہ کیسے اس کے لیے آپ کو ایک کنسسٹنٹ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو مستقل مزاجی والا کیریکٹر چاہیے، اور کیریکٹر ایمان سے بنتا ہے. جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے، تو نہیں ہے، وہی تو کچا ہے. ایمان ہی تو کچا ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہ میرے ماں باپ انہوں نے مجھے، میں نے دیکھا پوری زندگی انہوں نے مجھے کس طرح مجھے سپورٹ کیا، پالا بڑا کیا، پڑھایا، آپ کا ایمان بن جاتا ہے کیونکہ آپ کی ایک ٹرانزیکشن ہو گئی ہے. بالکل. تو اس لیے اللہ کو ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. صرف اس کا نام جاننا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانا، تبھی آپ کو لوگوں کی، رشتوں کی قدر ہوتی ہے، آپ کو ملک کی قدر ہوتی ہے. بالکل. سب لوگ، میں اکثر اپنے مہمانوں سے سوال پوچھتی ہوں کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں. سب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کنیکشن ہے، بٹ ایک اسٹرانگ کنیکشن جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی. وہ کون سا لمحہ تھا جب وہ بنا؟ ٹھیک ہے، وہ ابھی بات کرتی ہوں، اس کے بعد باقی بات کرتی ہوں. وہ کیا لمحہ تھا کہ آپ کو لگا کہ مجھے اور قریب جانا ہے؟ دیکھیں وہ بڑا زبردست ایک مشہور قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں صلاۃ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو جب زندگی میں پہلی دفعہ قرآن کی آیت نے مجھے سٹرائک کیا. وہ کون سی آیت تھی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ فزیکلی سٹرائک کرنا، وہ تو اسکول میں بہت کیا ٹیچرز نے، ہمارے زمانے میں تو، لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اللہ فزیکلی سٹرائک نہیں کرتے، وہ اندر جو ہماری ذات ہے، ہمارا جو نفس ہے جس کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، کپڑوں میں ڈھانپ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو سٹرائک کرتے ہیں، اس کو ضرب لگاتے ہیں اپنے کلام کے ساتھ. کتنا سال پہلے یہ ہوا؟ تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال ہوئے. 10 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اب مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بیکاز میرے خیال میں نے 10 سال میں اتنا کچھ نہیں کیا جتنا مجھے اس نے دیا ہے، یا جتنی مجھے سمجھ دی ہے اس نے، جتنی روشنی دی ہے میں اس سے کم کر پایا ہوں. تو ایوری ٹائم میں کہتا ہوں 10 سال ہو گئے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر اپنے لیے، ملک کے لیے اور دین کے لیے کام کر سکتا تھا. بٹ اینی ویز یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. آئی تھنک سب سے پہلی جو آیت جو مجھے اسٹرائک کی تھی وہ سورہ رعد ہے 13، اس کی 28 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وہ تطمئن قلوب اللہ، ان کے جو دل ہیں، قلوب ہیں، وہ اطمینان میں ہے بذکر اللہ، اللہ کے ذکر نصیحت کی وجہ سے. تو میں اس پہ پریشان ہو گیا تھا، میرے کیریئر کا پیک تھا، کانسرٹس ہو رہے ہیں، پیسہ کما رہا ہوں اور دنیا میں جا رہا ہوں. کہہ رہے تھے یا کسی سے آپ نے یہ آیت سنی؟ نہیں، I met my teacher بابر چودھری صاحب، جنہوں نے میری حمد لکھی تھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ مجھے پیسہ چاہیے تھا زندگی گزارنے کے لیے، اللہ نے مجھے دیا. میں چاہتا تھا کہ لوگ میرے فن کو پہچانے، مجھے ملی. اپنی مرضی کی گاڑی چلاؤں، اللہ نے کہا چلو یہ بھی چلا لو. لیکن why am I not happy؟ میں ابھی بھی لوگوں سے مقابلہ کر رہا ہوں، اس کو کیا دیا، مجھے کیا دیا، مجھے وہاں پہنچنا ہے، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ تو اس پہ مجھے انہوں نے یہ آیت دکھائی کہ اگر کوئی اور چیز آپ کو اطمینان دیتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ دیتے کہ ایمان والوں کو $1 ملین سے اطمینان ملتا ہے، ایمان والوں کو اتنی پراپرٹی سے اطمینان ملتا نہیں. وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، پیسہ، یہ وہ رشتے، لیکن اگر اللہ کی نصیحت یہاں پہ نہیں ہے تو یہ دوسرا والا تو ہے نا، انکل ٹام جسے میں کہتا ہوں، شیطان جو ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، بہت بڑا بیڈ ہوتے ہوئے بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی، سارے رشتے ہوتے ہوئے گھر میں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوگا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ ناخوش ہوں گے. اور اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان میں کہ اربوں اور خربوں پتی بھی اس وقت پریشان ہے کہ کہیں ان کی باری نہ آ جائے. کہیں ان کی باری نہ آ جائے. بالکل. تو اس کے بعد آپ نے قرآن، نماز پراپر ٹائم سے وہ پڑھنا شروع کیا؟ دیکھیں پہلے نماز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میرا دل نہیں لگتا تھا. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، نماز میں ہر دنیا کا خیال آتا ہے. سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم سمجھ کے کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمیں ابھی بھی، میں آپ سب سے پوچھوں آپ کو ترجمہ ہی نہیں آئے گا. ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں جو امی نے سکھایا. ٹھیک ہے، مجھے
افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ABCD سے شروع کیا تھا پڑھنا, لیکن یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ایسا نہیں ہے یا گھروں میں جو ABCD پہ ہی رک گیا ہو. آپ آگے چلے گئے ABCD سے, نہ ہو ایپل نہیں کرتے اب آپ پڑھ گئے, بٹ دین وہی رہ گیا جہاں ABCD والدہ نے سکھائی تھی, اس سے ہم آگے گئے ہی نہیں. لیکن جو دین پڑھانے والے ہمارے استاد ہیں, I'm sorry but ABC سے آگے وہ بھی نہیں جاتے. نہیں, لیکن یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ کس نے سکھایا اب ہے اس کو, جو 4 سال کا بچہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. ہم ٹیچر سے, میں ابھی ہم شو سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم ٹیچر سے سوال کرتے ہیں نا, پھر ہم ایپل اور آگے بڑھتے ہیں کہ یار بغیر سوال کے تو ہے ہی نہیں. دین میں ہمیں سوال پوچھنے دیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے میں بھی جب بڑا ہو رہا تھا ناراض ہو جاتے تھے لوگ جب میں سوال کرتا تھا. ایون یونیورسٹی تک بھی میں نے ایک دفعہ بڑا معصومانہ سا سوال تھا میرا, میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ مجھے, وہ وسیم بادامی کا ہوتا ہے بس. اچھا, معصومانہ سوال وسیم بادامی, احمقانہ سوال تھا. میں نے اپنے ٹیچر سے کہا یونیورسٹی کے کہ مجھے نماز سمجھ میں نہیں آتی, کیا میں اردو میں پڑھ لیا کروں؟ تو وہ ناراض ہو گئے مجھ سے اور مجھے کلاس روم سے باہر نکال دیا. اور میں نے اس دن اپنی ڈائری میں یہ لکھا کہ مطلب مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے کہ مجھے کس طرح نماز سمجھ میں آئے گی. پھر بہت سالوں کے بعد جب میں اپنے ٹیچر سے ملا, بابر بھائی سے, تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ دیکھو آج تک تو جو تم نماز پڑھ رہے تھے تمہیں ثواب ملا, لیکن اگر ہدایت چاہیے تو سمجھنی پڑے گی. کیا بات ہے, زبردست. تو ہم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو سب یہ سوال کریں اپنے آپ سے, یا جب ہم مصلی سے اٹھتے ہیں تو کیا ہم ہدایت لے کر اٹھتے ہیں یا صرف ثواب لے کر اٹھتے ہیں؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا. تو مجھے یہ جواب ملا کہ آج تک میرا صرف جسم جھک رہا تھا, ایکسرسائز, کیونکہ جو میں عربی میں پڑھ رہا تھا وہ تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, جو کہ میرے لیے تھا. اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے, میں اللہ کو تھوڑی سنا رہا تھا. بالکل. تو جس دن میں نے سمجھ کے سجدہ کیا اس دن مجھ سے رکوع ہی نہیں ہو رہا تھا. کیا بات. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ میں نے سب سے پہلی جو آیت یاد کی تھی نماز میں پڑھنے کے لیے وہ تھی جو میں نے والدین کے لیے یاد کی تھی, کیونکہ میں والدین سے ذرا دور ہو گیا تھا. اور بیکاز شو بزنس میں آنے کے بعد میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ آپ رہیں, مجھے موقع دیں خدمت کا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں سب سے چھوٹا بھی ہوں, کہ چلو لیٹس گیو ہم اے چانس. بڑے والوں کو موقع نہیں ملا, مجھے موقع مل گیا. آئی واز سو لکی. بٹ پہلے 6 مہینے میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو میں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا, تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. بیکاز لائف سٹائل کا اتنا فرق آ گیا. میں سمجھتا تھا کہ میں بھی بڑا ہو گیا ہوں, میں پیسے کماتا ہوں, میں اپنی مرضی سے لائف گزار سکتا ہوں. یہ کون ہوتے ہیں مجھے ہر بات پہ ٹوکنے والے؟ میں یہ بھول گیا تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا, یا الف بے سکھائی تھی, یا بولا تھا بیٹا بولو ماما. ہم بڑے ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم سب سیکھ کر آئے ہیں نا, ہم امی ابو کی انگلش ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں, جبکہ انہوں نے ABCD سکھائی تھی. بالکل. تو میں نے جب اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہوں, اونچا بھی بول جاتا ہوں. اوکے, میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت ضروری بریک لینا ہے. یہ بات ہم پوچھیں گے کیونکہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. پاز کر دیں اس کو پاز کر دیتے ہیں اور واپس آ کے یہیں سے ہم شروع کریں گے. آپ بھی سنیں گا, میں بھی سنوں گی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ایک اور بات جو ابھی میں نے بات کی نا کہ ہمیں سوال کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی, ہمیں اجازت نہیں ہے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یا آپ ہم لوگ یہی رک جائیں کہ ہم کیا کریں جی, ہمیں تو سوال نہیں کرنے دیا جاتا, ہم دین کیسے سمجھیں گے. قرآن پاک ہمارے پاس ہے. اب ہم اتنے سمجھدار ہیں, اب ہم اتنے میچور ہو گئے کہ ہم خود پڑھ سکتے ہیں, خود سمجھ سکتے ہیں, اور خود جو اپنے ذہن میں ہمارے سوال آئے گا قرآن پاک میں اس کا ہمیں جواب ملے گا. تو اب بہانے چھوڑ دیں, نماز کا ترجمہ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں, میں بھی سیکھ سکتی ہوں, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, میں بھی سمجھ سکتی ہوں. ہم صرف ہمیشہ دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. جو آج تک ہم چھوٹے ہوتے تب تک تو شاید ہم اپنے ٹیچرز پہ, والدین پہ, سب پہ انگلی اٹھا سکتے کہ انہوں نے نہیں سکھایا. بٹ ایک وقت آتا ہے پھر ہمیں عقل ہے, ہمارے پاس شعور ہے, ہم خود کیا کریں. تو نو بہانہ, آپ خود سیکھیں, خود سمجھیں دین کو اور اپنا راستہ اس طرف بنائیں. چھوٹا سا بریک, والدین کی بات کریں گے اور شاید ان کو بڑی مار شار پڑی اسکول میں, وہ بھی بات کریں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. گڈ مارننگ.
चलें जी, वहीं चलते हैं जहां पे हमने बात छोड़ी थी। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं और आज नजम शिराज हमारे गेस्ट हैं जिनसे आप मिल रहे हैं किसी मॉर्निंग शो में, वो भी पूरे 8 साल बाद, और दिल की बातें हो रही हैं। और मैं इनको बता रही थी कि मैं सब भूल गई हूँ कि हमने क्या पूछना था क्या नहीं पूछना था। बात से बात इतना मजा आ रहा है, इतने दिल को बातें लग रही हैं ऑनेस्टली। मतलब मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना सच बोला जाएगा और इस तरह दुनिया के आगे बोला जाएगा। Why not? मैंने कहा था कि चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा दिल और जिगर चाहिए, और बहुत बड़ा जिगर है भाई इनका कि अपने वालिदैन की बात कि मैं उनसे, जो कि हम सब शायद करते हैं, लेकिन हम में हिम्मत नहीं होती कि हम बोलें कि जी हम उनसे, एक वक्त आया कि बदतमीजी भी की और उनको साथ में रखा और बाद में रियलाइज हुआ कि शायद मैंने ये ब्लंडर हो गया मुझसे। क्या हुआ था? अच्छा, आप तो होता क्या है कि जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप कहीं पहुंच गए हैं, आपको वालिदैन जो है ना वो थोड़े पुराने, और आप थोड़ा सा अपने आप को सॉरी टू से सुपीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। आप उनको थोड़ा सा पीछे देखते हैं अपने तो आप कुछ से। नहीं आता, ठीक है अंग्रेजी गलत अम्मी आपको नहीं पता, ऐसे नहीं होता अब वो आप इट्स वेरी कॉमन, ये ग्लोबल इशू है, हर घर में ऑलमोस्ट होता है और बड़े खुश नसीब हैं जो नहीं करते ऐसा। बहरहाल एक टाइम ऐसा आया कि मैं बड़ा परेशान हो गया, रातों को एट टाइम्स उठ के अपने आप को कर्स करता था कि यार व्हाई डिड आई से दैट, मैंने ये क्यों बोला, क्यों कहा। बट फिर नेक्स्ट डे कोई सिचुएशन आती थी, फिर मैं रिएक्ट कर देता था। वालिदैन तो वालिदैन है, उनको ईगो सूट करती है। जिसने आपके पैम्पर बदले हो, आपकी वो रातों को जागा हो, चेंज की हो, उनकी ईगो नहीं होगी क्या कि भी तुम्हारे मेरे सामने तो तुम बड़े हुए हो, तो वो आगे से रिएक्ट करते वो थे, तो रिएक्ट बोलते करे। थे? अम्मी अब्बू ऑफ कोर्स दोनों। अम्मी जरा ज्यादा, क्योंकि अम्मी से बाहर भी थोड़ी ज्यादा पड़ी थी, अब्बू ने तो कभी हाथ नहीं लगाया। तो फिर जब कुरान आया जिंदगी में तो मैं शर्मिंदा होना शुरू हो गया। तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, मैंने कहा कि मुझसे ये प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने कहा नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा कभी कभार। तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बगैर एक्सरसाइज के, बगैर एक रूटीन के, खाली दुआ मांगने से ठीक है दरवाजा खुलता है, बट जो तब्दीली आप चाह रहे होते हैं, जो रहमत हम चाह रहे होते हैं, वो बगैर चले नहीं है। अगर मैं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सूरह बनी इसराइल है, 17 नंबर सूरा, आप नोट कर सकते हैं घरों पे भी, क्योंकि जितने भी बच्चे सुन रहे हैं जिनके वालिदैन माशाल्लाह हयात हैं या एक भी हयात है, उसको आप फायदा उठा लें। तो आयत नंबर 23 है, बड़ी मशहूर आयत है, बचपन में सुनी थी, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी थी। तो उसमें अल्लाह कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुका, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया, इस पे बात नहीं होगी, फैसला कर दी, हो चुका है। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, तुम सिवाय उसके किसी और की इबादत या किसी और के कहने पे नहीं चलो। व बिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना है। तो एहसान की समझ में नहीं आती कि एहसान क्या है। तो मेरे उस्ताद ने बताया कि एहसान क्या है। दुनिया में 2 रवैये हैं, एक अदल है, बराबरी, जो दोस्तों में होता है, जो कारोबार में होता है, पैसे लिए माल दिया, माल लिया पैसे दिए, या दोस्तों में इक्वल टर्म्स होते हैं। तो मैंने सनम के पैसे देने थे, जब डेट आई मैंने पैसे वापस कर दिए, ये अदल हो गया, बराबरी। मेरे पास पैसे नहीं थे, सनम ने कहा कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपके हालात ठीक नहीं है, जब हो दे दीजिएगा। ये आपने क्या कर दिया? एहसान कर दिया। आपका राइट था, आपने छोड़ दिया उस राइट को, आपका हक था। तो हक को भी छोड़ना, अपने कंफर्ट लेवल को, अपनी ईगो को नीचे रखना, ये सब एहसान में आता है। तो वालिदैन के साथ बराबरी नहीं है। मैं बराबरी पर आ गया था कि आपने ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। तो अपनी आपको, अपनी ईगो को, अपनी पोजीशन को, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, जनरल हो, उसको माँ बाप के सामने तौर पे माँ बाप के नीचे रखना, ये एहसान है। फिर अल्लाह कहते हैं कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, कोई एक या दोनों, फला तकुल्लहुमा उफ़्यो, उनको उफ ना कहो, वला तनहरहुमा, शाउट नहीं करो, झिड़को नहीं, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब उनसे बात करो तो करीम वर्ड्स का मतलब होता है, कौलन करीमा का मतलब होता है सोच समझ के। जो आप आपस में दोस्तों में बात करते हो, स्ट्रीट पे बात करते हो, वैसे वर्ड्स माँ बाप के साथ इस्तेमाल नहीं करने हैं। उनके साथ चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी कैलकुलेटेड। कौलन करीमा का मतलब होता है हाई ग्रेड वर्ड, रिस्पेक्टफुल वर्ड। अब मैं तो कोई जमीन फटे और मैं उसमें छुप जाऊं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था इसमें से। एक ज़हन में सवाल आया, I asked him
before you I know you have a lot of questions. मैंने उनसे अपने उस्ताद से सवाल किया what should I do now? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस आयत की रूह अब समझ में आ गई है, इसको अरबी में याद करो और सूरह फातिहा के बाद इसको अनाउंस करो और इसके ऊपर रुकू और सजदा करके अल्लाह से माफी मांगो. अब मैं घर गया, मैंने मुसल्ला बिछाया, मैं खड़ा हुआ, मैंने अल्लाह से दुआ भी की, सूरह फातिहा पढ़ी जैसे सब पढ़ते हैं. उसके बाद वो जो हमेशा से हम पढ़ते थे कुल हुवल्लाहु अहद या दूसरी सूरतें हमने याद की हुई हैं, मैंने पहली दफ़ा मौका मुनासबत के हिसाब से आयत पढ़ी कि मुझे इसकी ज़रूरत है इस वक्त, ये मेरी पैनाडोल है. तो वुड यू बिलीव क्या हुआ, मुझसे रुकू भी नहीं हुआ. अब मैं रुकू करने जा रहा हूं तो थैंक यू. मेरा ख्याल है कि जो अभी यहाँ पे इतनी सारी प्यारी प्यारी सिस्टर्स बैठी हुई हैं, मदर्स भी देख रहा हूँ मैं, और जो घरों पे भी जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यू कैन डू 10,000 टाइम्स बेटर, क्योंकि मैंने बहुत सारे साल ज़ाया किए हैं ज़िंदगी के. बट आप जिसको जल्दी मिल जाए. और एक मैं मज़े का टिप देना चाहता हूँ सबको जो यहाँ बैठे हुए और जो घरों पे हैं. हम कहते हैं जब अल्लाह हिदायत देगा, जब अल्लाह चाहेगा, जब अल्लाह चाहता है तो उसकी पहचान क्या होती है, उसकी आयत उसकी रूह और समझ के साथ आपके कानों तक पहुंचती है, चाहे वो सनम की जुबान से पहुंचे, चाहे वो मेरी जुबान से पहुंचे, चाहे वो यहाँ पे बैठे हुए किसी की भी जुबान से पहुंचे. वो मोहताज नहीं है, वो किसी की भी जुबान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो आपके कान तक जब उसकी बात पहुंचती है तो ये उसकी हिदायत ही तो होती है. और कोई हमारे लिए तो फरिश्ते आएंगे नहीं. हाँ, मतलब कोई जबरदस्ती आपको उठा के कोई फरिश्ता नहीं कहेगा नमाज पढ़ो, हमारे लिए नहीं आएंगे, वो हमें हमारे जरिए ही, एक दूसरे के जरिए, असातिज़ा के जरिए इस तरह ही पहुंचेगी. अच्छा, मैं आप कुछ और सवाल कर रही थी लेकिन वो बात गुजर गई और उसमें मुझे जवाब मिल भी गया. जैसे आपने अम्मी सख्त थी, अब्बू बहुत ज्यादा टोकते थे, तो आई एम श्योर कि इन छोटी सी बातों पे ही आप लोगों के आपस में थोड़ी सी बहुत छोटी होती है. एग्जैक्टली, सिर्फ ईगो का मसला होता है कि जी मैं बड़ा हो गया हूँ, आई मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और उसी को तो कम नीचे करना होता है. अगली ही आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि अपनी ईगो को उनके सामने नीचे कर लो और उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह इन पे भी रहमत कर, इन पे भी रहम कर. कमा रब्बा यानी सगीरा, जैसा इन्होंने मुझे रब बन के पाला था. सिर्फ वालदैन के साथ ये वर्ड आया है रब का, वालदैन, क्योंकि रब का मतलब होता है पालने वाला. तो जब वो इतनी सी बच्ची या बच्चा होता है, उसको क्या पता होता है किसने साफ किया, किसने पैम्पर बदला, किसने कपड़े पहनाए.